السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے اس انسان کی جس نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بیت الخلاء میں رات گزاری اور کچھ سال بعد ایک ملٹی ملین ڈالر کمپنی کا مالک بن گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو بتایا اگر حوصلہ زندہ ہو تو خواب حقیقت بن کے ہی رہتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے کرسٹوفر یا کرس گارڈنر کی۔ گارڈنر کا جنم 9 فروری 1954 کو امریکی شہر ملواکی میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے پیارے ہوتے ہیں، مگر گارڈنر کا باپ زندہ ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی ماں کو چھوڑ چکا تھا۔ گارڈنر اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ اس کا باپ اس کی زندگی میں کبھی موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس کی والدہ ایک مضبوط اور جفاکش عورت تھی جنہوں نے کئی ملازمتیں کر کے اپنے بچوں کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ کرس کا بچپن ایک منتشر اور تکلیف دہ ماحول میں گزرا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کی اور یوں کرس کی زندگی میں ایک نیا کردار داخل ہوا، اس کا سوتیلا باپ فریڈی ٹرپلڈ۔ گارڈنر کہتے ہیں کہ فریڈی کا غصہ کسی بم کی طرح تھا جو کب پھٹے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ پرتشدد تھا۔ گھریلو تشدد کے اس ماحول نے کرس کو بچپن ہی میں سخت بنا دیا۔ اس کی ماں کو کئی بار جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اذیتوں سے تنگ آ کر اس نے اپنے ساتھی پر حملہ کر دیا۔ نتیجتاً اسے جیل جانا پڑا۔ جب اس کا واحد سہارا اس کی ماں جیل چلی گئی تو اس عرصے میں کرس اور اس کی بہنوں کو یتیم خانے میں رکھا گیا۔ یہ ایک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ مشکل بچپن کے بعد کرس نے بہت جلد سمجھ لیا تھا کہ اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہے تو رستہ خود بنانا ہوگا۔ وہ ابھی نوعمر ہی تھا کہ یہ حقیقت اس پر واضح ہو گئی تھی کہ زندگی کی لڑائی میں جیتنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ خود پر یقین کافی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اس کے پاس اس وقت کوئی رول ماڈل نہیں تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنے لیے مثال بننے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اس کی دلچسپی طب کے میدان میں تھی۔ یہی شوق اسے امریکی نیوی تک لے گیا۔ نیوی میں اس نے میڈیکل کور میں کام کیا۔ نیوی سے سبکدوشی کے بعد کرس نے سان فرانسسکو کا رخ کیا۔ یہاں زندگی نے اسے پھر کئی امتحانات میں ڈالا۔ ابتدا میں اس نے ایک لیبارٹری میں ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا، پھر میڈیکل آلات فروخت کرنے کے شعبے میں قسمت آزمائی کی۔ اس نے پورٹیبل بون ڈینسٹی اسکینر جیسے مہنگے طبی آلات بیچنے شروع کیے، مگر بازار کی حقیقتیں سخت نکلی۔ خریدار کم ہوتے گئے اور آمدنی غیر یقینی ہوتی گئی۔ وہ اپنے سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز بیچ رہا تھا جسے یا تو لوگ خریدنا نہیں چاہتے تھے یا پھر خریدنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پہلے سے دشوار حالات کو اور بھی تلخ بنا دیا۔ ایک دن جب وہ اپنا قیمتی اسکینر لے کر بس سے اترا، ایک اجنبی نے اسے باتوں میں الجھا کر اس کا بیگ چرا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ واحد آلہ تھا جس پر میری روزی کا دار مدار تھا۔ میرے لیے یہ محض ایک چوری نہیں تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا مستقبل چرا لیا ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو واویلا کیا نہ کسی سے شکوہ کیا۔ صدمہ ضرور تھا، دل بھی دکھا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اگلی صبح پھر وہ اسی رستے پر نکلا، روزگار کی تلاش میں اور اپنی قسمت سے دوبارہ جنگ لڑنے کے لیے۔ دن بدن معاشی حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ کرایہ، کھانا، ٹرانسپورٹ سب بوجھ بنتے چلے گئے۔ محنت برابر جاری رہی مگر نتائج نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید زندگی اسے بلندی کے لیے تیار کر رہی تھی جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ ہر ناکامی اس کے لیے ایک سبق بن جاتی اور اگلے دن وہ ایک نئی امید کے ساتھ دوبارہ میدان میں اتر آتا۔ جب غربت اور پریشانیوں میں اضافہ ہوا تو گھر میں جھگڑوں نے جنم لیا، کیونکہ اس کی بیوی مالی مشکلات اور زندگی کی مسلسل تکن سے تنگ آ چکی تھی۔ بالآخر اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا اور بیٹا کرس کے حوالے کر دیا۔ اب کرس تنہا تھا لیکن مکمل تنہا نہیں۔ اس کے بازوؤں میں ایک معصوم بچہ تھا جس کی ہر سانس اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی دنوں ایک لمحہ ایسا آیا جو اس کی زندگی میں پہلی بار ایک مثبت دھچکا ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں سڑک پر کھڑا تھا، بالکل تھکا ہوا، الجھا ہوا اور اندر سے بکھرا ہوا۔ اس دن کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ ایک سرخ فراری میرے سامنے آ کر رکی۔ ایک آدمی اترا، قیمتی سوٹ پہنے اور چہرے پر سکون و اطمینان۔ اس کا حلیہ اور لائف اسٹائل بتا رہا تھا کہ وہ امیر آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر دل میں ایک ہی خیال آیا کہ آخر یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں سیدھا اس کے پاس گیا اور پوچھا، جناب آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو یہ سب کچھ کیسے ملا؟ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور مختصر سا جواب دیا، میں اسٹاک بروکر ہوں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی زندگی کا رخ ایک لمحہ ہی بدل دیتا ہے۔
اور یہی وہ لمحہ تھا جو کرس کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنا۔ اسے نہ یہ معلوم تھا کہ اسٹاک بروکر ہوتا کیا ہے، نہ یہ پتا تھا کہ وہ کیسے بنتا ہے، مگر دل نے کہا اگر یہ آدمی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ وہی اس کے اندر ایک ضد سی جاگ اٹھی کہ اسے یہی کرنا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہو۔ اس نے کئی دنوں تک صرف یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کہاں کام کرتے ہیں، کس کمپنی میں، اور سب سے بڑھ کر وہاں تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرکار مجھے ایک فرم ملی، ڈین ویٹر۔ میں ان کے آفس میں جا پہنچا، نہ تجربہ تھا نہ اہلیت، بس ایک خواب تھا اور ضد کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا ایک شخص کو سامنے پایا، اس سے کہا ہیلو، میرا نام کرس گارڈنر ہے، میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے ایک موقع چاہیے۔ لیکن یہ رستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بتایا گیا کہ پہلے انٹرویو ہوگا، پھر بغیر تنخواہ کی انٹرنشپ ملے گی، اور اس کے بعد صرف ایک آدمی کو مستقل نوکری ملے گی۔ اس نے پل بھر کی بھی تاخیر کیے بغیر ہاں کہہ دی، کیونکہ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس طرح وہ وہاں کام کرنے لگا۔ دل میں سوال ضرور اٹھے کہ یہ سب کچھ کیسے چلے گا، بیٹے کا کیا ہوگا، رہنے کی جگہ کہاں ہوگی، مگر اس نے ان سوالوں کو پیچھے دھکیل دیا اور بس ایک بات پر یقین کر لیا، یہ واحد رستہ ہے اور اسے اسی پر چلنا ہے۔ اس کے پاس صرف دو چیزیں تھیں، اس کا بیٹا اور اس کی ہمت، اور دونوں کو وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یوس نے دن بھر بنا تنخواہ کی محنت شروع کر دی۔ شام ڈلے آفس بند ہوتا تو وہ شیلٹرز کی تلاش میں نکل جاتا، کبھی کسی سرکاری ادارے کی پناہ گاہ میں جگہ مل جاتی تو کبھی فٹ پاتھ، پارک کی بینچ یا ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں اس کا ٹھکانہ بن جاتی۔ وہ اکثر پوری رات جاگ کر گزارتا تاکہ بیٹا آرام سے سو سکے اور وہ اس کی حفاظت بھی کر سکے، اور دن کے وقت وہ فری فوڈ سینٹرز کے باہر قطاروں میں کھڑا رہتا، کبھی کھانا مل جاتا، کبھی دروازہ بند ہونے کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا۔ یہ بھوک کی نہیں، وقار کی جنگ تھی، ایک باپ کی آزمائش تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ شاید کل سب کچھ بدل جائے، مگر آج برداشت کرنا ضروری ہے۔ ایک رات جب تکن حد سے بڑھ گئی اور پورے شہر میں کہیں پناہ نہ ملی تو وہ مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر ریلوے اسٹیشن کے ایک ٹوائلٹ میں داخل ہو گیا۔ سرد اور گندے فرش پر بیٹھنے کے لیے کاغذ کے رول بچھائے تاکہ بچہ زمین کی سختی محسوس نہ کرے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دروازہ کھلا تو بچہ ڈر جائے گا اور جاگ جائے گا، پھر اسے سلانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان لمحوں میں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے بیٹے کو سنبھالا اور دوسرے سے دروازہ روکے رکھا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب انسان کے حوصلے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس لمحے میں ٹوٹ چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں نے بیٹے کو نہیں جگایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ باپ ہونا صرف سہارا دینا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹ کر بھی مضبوط نظر آنا ہوتا ہے۔ کرس کی زندگی میں اگر کسی نے اسے بے لوث محبت اور یقین دیا تو وہ اس کی ماں بیٹی جینس تھی، ایک ایسی عورت جس کی خود کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن جس نے اپنے بیٹے کے دل میں ہمیشہ امید کا بیج بویا۔ کرس اکثر اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ میری ماں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ذہین عورت تھی جنہیں میں جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے یہ کبھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ غربت میرا مقدر ہے۔ ایک دن جب وہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ٹی وی پر ایک میچ دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں نے اسکرین پر دوڑتے ایک کھلاڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ لڑکا ایک دن $1 ملین کمائے گا۔ کرس نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی کوئی اتنا کما سکتا ہے؟ ماں نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، ہاں، اگر وہ چاہے، محنت کرے اور یقین رکھے۔ اور کرس، تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بچے کے ذہن میں پہلی بار ممکنات کی دنیا جاگی۔ ماں کے یہی الفاظ اس کے ساتھ تھے جب وہ بغیر تنخواہ کی انٹرنشپ کرتا رہا، جب وہ فٹ پاتھ پر سوتا تھا، جب وہ بیت الخلاء میں بیٹے کو گود میں لے کر رات گزارتا تھا، اور جب وہ قطاروں میں کھانے کا انتظار کرتا تھا۔ 6 ماہ تک وہ اسٹاک بروکریج فرم میں 20 دیگر افراد کے ساتھ کام کرتا رہا۔ یہ ایک ایسی دور تھی جہاں صرف ایک ہی شخص کو مستقل نوکری ملنی تھی۔ ہر دن ایک امتحان تھا، وہ سب سے پہلے آتا، سب کے بعد چلا جاتا، کسی کال کو چھوڑتا نہیں تھا، کسی موقع کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اسے دفتر بلایا گیا۔ وہ کچھ گھبراہٹ، کچھ امید اور کچھ بے نیازی کے ساتھ اندر داخل ہوا، کیونکہ زندگی نے اسے یہ سکھا دیا تھا کہ کبھی کچھ یقینی نہیں ہوتا۔
مگر اسے بتایا گیا تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے نہ صرف اس کی زندگی بدل دی بلکہ اس کی ماں کے خواب کو حقیقت کا لباس پہنا دیا۔ دفتر سے باہر نکلتے ہوئے اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، اب میں کبھی پیچھے نہیں دیکھوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا بیج اس دن بویا گیا تھا جب اس کی ماں نے کہا تھا تم بھی کر سکتے ہو۔ کامیابی کی اس پہلی سیڑھی پر کھڑا ہو کر اس نے خود کو فاتح محسوس کیا، نہ صرف اس لیے کہ اسے نوکری ملی بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کے الفاظ کو سچ ثابت کر دیا۔ کرس گارڈنر کی جدوجہد صرف اپنی بھوک یا غربت کے خلاف نہیں تھی، یہ اس نظام کے خلاف جنگ تھی جہاں دروازے مخصوص لوگوں کے لیے کھلتے تھے اور باقی سب کے لیے صرف بند دروازے اور طویل قطاریں رہ جاتی تھی۔ جب اسٹاک بروکریج فرم میں کامیابی کا پہلا ذائقہ ملا تو اس نے محض تنخواہ پر اکتفا نہیں کیا۔ اسے احساس تھا کہ اصل طاقت اس وقت آتی ہے جب انسان خود دروازے کھولنے کے قابل ہو جائے، نہ کہ صرف کٹکھٹانے والا بن کر رہ جائے۔ یوں کچھ ہی عرصے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا کاروبار کھڑا کرے گا۔ 1997 میں اس کے پاس صرف $10,000 تھے جو اس کی تمام ترجمہ پونجی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا جو رقم سے کہیں زیادہ قیمتی تھا، ایک ایسی کمپنی بنانا جو عالمی معیار کی ہو اور ثابت کرے کہ پیچھے رہ جانے والا بھی آگے آ سکتا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، شکاگو کے ایک سادہ سے کرائے کے دفتر میں، جہاں محض ایک میز، ایک کرسی اور ایک فون تھا۔ بعد میں خود کرس نے بتایا کہ میرے پاس صرف $10,000 تھے اور ایک خواب تھا۔ وہ خواب یہ نہیں تھا کہ امیر بن جاؤں بلکہ یہ کہ دنیا کو دکھاؤں اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا سفر محض بقا کی جنگ سے نکل کر خود کو منوانے کی جنگ میں بدل گیا، اور اس نے اس لڑائی کو کبھی ہارنے نہیں دیا۔ کئی سال کی محنت، عزم اور جدوجہد کے بعد آخرکار وہ وقت آیا جب گارڈنر نے اپنی کمپنی بیچ دی۔ اگرچہ فروخت کی اصل رقم کبھی عوام کے سامنے نہیں آئی، مگر اندازوں کے مطابق وہ ڈیل کروڑوں ڈالر کی تھی۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ 2006 میں اس نے کرسٹوفر گارڈنر انٹرنیشنل ہولڈنگز کے نام سے ایک نئی کمپنی قائم کی جس کے دفاتر نیو یارک، شکاگو اور سان فرانسسکو میں کھولے۔ اس بار مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ دنیا بھر میں فائنانشل ایجوکیشن، معاشی خود مختاری اور سماجی ترقی کو فروغ دینا تھا، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں مواقع کم تھے۔ اسی سال کرس نے اپنی زندگی کی کہانی کو کتاب کی شکل دی، دی پرسوٹ آف ہیپینس۔ اس عنوان میں ہیپینس کے درست اسپیلنگ کے بجائے آئی کی جگہ وائی لکھنا اس کا شعوری فیصلہ تھا۔ جب وہ بے گھر تھا تو اپنے بیٹے کو ایک ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑا کرتا تھا جہاں دیوار پر ہیپینس یہی غلط اجے کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اسی غلطی کو اپنی پہچان بنا لیا۔ ایک نشانی کی اصل طاقت کامل ہونے میں نہیں بلکہ کوشش کرنے میں ہے۔ یہ کتاب بعد میں ایک مشہور فلم کی بنیاد بنی جس نے دنیا کو دکھایا کہ حوصلہ غربت سے بڑا ہوتا ہے اور خواب کبھی دیواروں کے قیدی نہیں بنتے۔ وقت کے ساتھ کرس گارڈنر صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں رہے، وہ دنیا کے مقبول ترین موٹیویشنل اسپیکرز میں شامل ہو گیا۔ اس نے درجنوں ممالک میں ہزاروں نوجوانوں کو بتایا کہ غربت، نسل پرستی یا محرومی انسان کو توڑ ضرور سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی۔ تم کہاں سے آئے ہو یہ تمہاری کمزوری نہیں، تم کہاں جانا چاہتے ہو یہی تمہاری طاقت ہے۔ اپنی کامیابی کے بعد کرس گارڈنر نے کئی فلاحی منصوبے شروع کیے جن میں بے گھر افراد کی مدد، یتیم بچوں کی تعلیم اور نوجوانوں کی رہنمائی کے پروگرام شامل ہے۔ وہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے کام کرتے ہیں جو غربت یا خاندانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تاکہ انہیں وہ مواقع مل سکے جو ایک زمانے میں خود کرس کے لیے خواب تھے۔ آج کرس گارڈنر کی نیٹ ورتھ تقریباً $70 ملین بتائی جاتی ہے، مگر اس کے اپنے الفاظ میں اس کی اصل دولت وہ لمحہ تھا جب اس کی ماں نے کہا تھا تم بھی کر سکتے ہو۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔